حضرت ابتسام السلام علیکم. حضرت حضور یہ فرمائیے کوئی ذاتی تجربہ کبھی ہوا ہے کہ جادو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ ہے جادو؟ میں دونوں باتیں بتاؤں گا، علمی اعتبار سے بھی اور مشاہداتی اعتبار سے بھی. جہاں تک تعلق ہے علم کی بات کا تو قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں. وہ کس طرح ٹریول کرتے ہیں؟ وہ دو صورتوں میں ٹریول کرتے ہیں. ایک صورت ہے بعد ایسے الفاظ جو کہ سفلی نوعیت کے ہوتے ہیں. سفلی سے مراد یعنی کہ بری نوعیت کے شیطانی الفاظ، وہ انسان کو اثر انداز ہوتے ہیں بالکل اس طرح گالی اثر انداز ہوتی ہے. غصہ آ گیا، یعنی نہیں آپ نے کسی کو گالی دی تو محسوس کرتا ہے نا مجھے کوئی چیز آگے بجی ہے، حالانکہ فزیکلی نہیں بجی ہوتی، لیکن گالی جس طرح جا کے تیر کی طرح لگتی ہے تو انسان کے اندر اشتعال پیدا ہو جاتا ہے یا انسان جو ہوتا ہے غصے میں آ جاتا ہے. اسی طرح جادو بھی جب انسان کا اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے حواس ہمسا کو جو ہے نا اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ کس طرح مرتب ہوتے ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں یہ بات کہتا ہے کہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر ندیم. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، انہوں نے ایسا جادو کیا کہ جنہوں نے آنکھوں کے اوپر اثرات کیے، یہاں تک کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اللہ بھی وقتی طور پر یہ بات سوچنے لگا شاید یہ جو رسیاں ہیں حقیقی سانپ ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا عصا زمین کے اوپر پھینکیں تو حقیقت واضح ہو جائے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان رسیوں کو کھا گیا تو جادوگر اس حقیقت کو بانپ گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جادوگر نہیں. سر ذاتی تجربے میں کبھی یہ واقع آیا؟ بالکل واقعات ایسے ہوئے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں زندگی میں خود میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں بچپن کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی ایک مرتبہ بیمار ہو گیا. اور بیماری کے اندر جو ہے نا ایک تو نفسیاتی اعتبار سے اور ایک مرتبہ آپ یوں سمجھیں کہ فزیکلی میں نے محسوس کیا کہ اس کا میں ٹیسٹ بھی کروائی، میں نے کلچر رپورٹیں بھی کروائیں، لیکن الٹیمیٹلی کوئی رزلٹ نہ نکلا. لیٹر آن جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی تو میں نے یہ بات محسوس کی کہ وہ بیماری جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ کافور ہو گئی، چلی گئی، بالکل چلی گئی خود ہی تلاوت کرنے سے. اور میرا آج بھی یہ بلیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالیہ میں باتیں موجود ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے جادوگر جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس گھر میں ایک دن سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں پہ 3 دن تک شیطان نہیں آ سکتا، اور جہاں پہ ایک رات میں تلاوت کی جائے وہاں پہ 3 راتوں تک شیطان نہیں آ سکتا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ فلق ناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ، اور اسی طرح حدیث پاک میں ایک بڑا زبردست وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ صبح و شام پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ حرز من الشیطان ذالک الیوم حتی المساء کہ یہ شام آ جانے تک انسان کے لیے نا شیطان سے ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم جو ہیں یہ وہ دعائیں جو بندہ ان کو پڑھتا رہتا ہے جادو اس کے اوپر جو ہے نا اس کے اس کا مطلب جس کے اوپر جادو ہو رہا ہے پھر یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ دین سے تھوڑا سا دور ہے؟ نہیں، یہ بھی بات ضروری نہیں ہے. اگر یہ بات ضروری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس انبیاء اور برگزیدہ ہستیاں جو تھیں ان کے اوپر جادو کے امکانات موجود نہ ہوتے. جب ان کے اوپر جادو ہے اس کا مطلب دین سے ضروری نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ حرص کے جو وظائف ہیں، جو بچاؤ کے وظائف ہیں، وہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے جو مس ہو چکے ہوتے ہیں، انسان سے جادو اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. اگر ان کا التزام کر لیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے در حقیقت جادو کے توڑ ہی کے لیے بیان کیے ہیں کہ جب ان کے پاس جادو ہوا، نبی کریم حضرت رسول اللہ کے بالائے مبارک کے اوپر جب جادو کیا گیا تو آپ نے فلک ناس کی جس وقت اس کو پھونک ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گرہیں کھولی تو جادو کے سراغ ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر آپ کو حرص کے جو اذکار، حرص سے مراد بچاؤ کے جو اذکار ہیں، چاہے وہ آیت الکرسی ہو، چاہے فلک ناس ہو، چاہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق ہو، ان کا التزام کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم جادو کے سراغ سے آزاد ہو سکتے ہیں.